اگر بچے بزرگ ہو یا جو بھی ان تکالیف میں مبتلا ہے ان کو سردی میں کوشش کرنی چاہیے کہ باہر نکلے ہی نہ. صحیح. تو اگر اب مجبوری ہے، اب تو حالانکہ اسکول بھی بند ہو گیا، اگر مجبوری ہے بچے کو باہر نکلنا ہے یا بزرگ کو باہر نکلنا ہے تو ایڈیکیٹ کلوتھس پہن کے نکلے، منہ ناک ڈھک لے تاکہ وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے جس سے ہمارے لنگس پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کو اندر نہ جانے دیں. وہ ونٹر میں ٹینڈنسی رہتی ہے کہ سب فیملی ممبرز جو ہے وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایک بندہ انفیکشن میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پورے اہل خانہ انوالو ہو جاتا ہے ایک بندہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہم کوشش یہ رہتی ہے کہ ونٹرز میں کہ ہم اپنے پورے کمرے کو بند کر دیتے ہیں، وینٹیلیشن نہیں رہتی ہے، اندر جو کانگڑی بھی جلتی ہے، چولہا بھی جلتا ہے یا بخاری بھی چلتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اندر جراثیم ہو یا باقی ایبناکشس گیسز جو ان میں سے نکلتے ہیں تو وہ نقصان دیتے ہیں. تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سبھی کا خوش آمدید ہے ایک بار پھر سے جے کے نیوز پوائنٹ کے لائیو براڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا دوست عاقب ڈار. ناظرین، سردیاں وادی کشمیر میں بڑھتی جا رہی ہیں اور آج سری نگر میں -2 ریکارڈ کیا گیا اور وادی کے جو بالا علاقے ہیں، پہلگام ہو یا باقی جو بالا علاقے ہیں، وہاں پہ -5 بھی ریکارڈ کیا گیا. تو لگاتار سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب جو ہے چلے کلان جو ہارش ونٹر رہتا ہے 40 دن کا، تو اس میں جن لوگوں کو جو ہے ریسپریٹری پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے کافی زیادہ دقتیں ہوتی ہیں اس ونٹر میں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جن پیشنٹس کو ریسپریٹری پرابلم ہے ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے تب جا کے وہ اس ونٹرز میں جو ہے اچھے سے وہ باہر بھی نکل سکے اور ان کو جو ہے کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ جن پیشنٹس کو ریسپریٹری پرابلم ہے، ریسپریٹری النس ہے، تو ان کو کیا کچھ ونٹرز میں کرنا چاہے؟ تو لگاتار مائنس تاپمان، سری نگر میں آج جو ہے کولڈسٹ نائٹ ریکارڈ کی گئی، تو کیا کچھ ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو ریسپریٹری النیسز میں آلریڈی مبتلا ہوتے ہیں، جس میں ہمارے کرونک برونکائٹس یعنی کہ COPD یا استھما پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کا اندیشہ رہتا ہے کہ ڈیورنگ ونٹر منتھس بیکاز آف کولڈ، بیکاز آف انفیکشنز، ان کی جو ایگزسٹنگ ڈیزیز ہوتی ہے ان میں تھوڑی اٹیکس کا اندیشہ رہتا ہے. بیسیکلی یہ ٹھنڈ تو ایک وجہ ہوتی ہے، اور سیکنڈ چیز جو ایٹماسفیئرک ہیومیڈیٹی ہماری کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک ریسپریٹری ٹریکٹ کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو بھی الرجن یا جراثیم، وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو جو ہمارے اندر ریسپریٹری ٹریکٹ کے اندر جاتا ہے، اس کو جو ایک طاقت ہم میں ہوتی ہے اس کو فائٹ کرنے کی، وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس سے انفیکشن ہونے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آلریڈی ایگزسٹنگ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ COPD ہو، استھما ہو، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی ان کا ٹریٹنگ ڈاکٹر ہو ان سے وہ پہلے ایک چیک اپ کرا لیں بیفور دا آن سیٹ آف ونٹر، تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپٹیمائز ہو جائے. آپٹیمائز کر کے ان کی ٹریٹمنٹ تھوڑا رد و بدل آئے گا، جس کی وجہ سے ان کی بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی اور ان کا ونٹر جو ہے وہ سمٹم فری گزر سکتا ہے. سیکنڈ، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ان کو ایڈوائز کریں گے کہ کیا کیا ان کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، یعنی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، جس میں کچھ چیزیں بتاؤں. پہلے تو اگر بچے بزرگ ہو یا جو بھی ان تکالیف میں مبتلا ہے ان کو سردی میں کوشش کرنی چاہیے کہ باہر نکلے ہی نہ. صحیح. تو اگر اب مجبوری ہے، اب تو حالانکہ اسکول بھی بند ہو گیا، اگر مجبوری ہے بچے کو باہر نکلنا ہے یا بزرگ کو باہر نکلنا ہے تو ایڈیکیٹ کلوتھس پہن کے نکلے، منہ ناک ڈھک لے تاکہ وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے جس سے ہمارے لنگس پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کو اندر نہ جانے دیں. وہ مفلر پہنے، ماسک پہنے یا اوپر سے کچھ کور کر لے تاکہ یہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ جائے. اور سیکنڈ چیز، جو اندر کا ماحول ہم بنا دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ونٹر میں ٹینڈنسی رہتی ہے کہ سب فیملی ممبرز جو ہے وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایک بندہ انفیکشن میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پورے اہل خانہ انوالو ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو انفیکشن ہو گیا تو کووڈ میں ہم نے سیکھا کہ آئسولیشن، یعنی کہ اگر کوئی پیشنٹ سمپٹمیٹک ہے جس کو اپر ریسپریٹری ٹریکٹ یا لوور ریسپریٹری ٹریکٹ کے سمٹمز ہو تو اس کو آپ آئسولیٹ کر دیجئے. وہ 4-5 دن میں صحت یاب ہوگا اور اس کے بعد اس کا انفیکٹو پاور نہیں رہے گا، پھر وہ واپس جوائن کر سکتا ہے پورے یہ. لیکن اس کو آئسولیشن کرنے سے کیا ہے، جو باقی فیملی ممبرز جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. سیکنڈ، اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہم کوشش یہ رہتی ہے کہ ونٹرز میں کہ ہم اپنے پورے کمرے کو بند کر دیتے ہیں،
वेंटिलेशन नहीं रहती है, अंदर जो कांगड़ी भी जलती है, चूल्हा भी जलता है या बुखारी भी चलती है, जिसकी वजह से जो है अंदर जरासीम हो या बाकी एबनॉक्सियस गैसेस जो इनमें से निकलते हैं तो वो नुकसान देते हैं। तो अगर हम नो डाउट अंदर रूम टेम्परेचर मेंटेन हो तो वो तो सही रहेगा ही, लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी है ताकि जरासीम बाहर निकले, एबनॉक्सियस गैसेस जो है वो बाहर निकले। डॉक्टर साहब, जैसे ही सर्दियाँ आई हैं तो वादी कश्मीर में जो है आम हर एक मतलब इलाके से खबरें आती है कि ज़ुकाम में लोग हैं, चेस्ट कंजक्शन है काफ़ी ज़्यादा, तो लगातार ये फ्लू जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन पेशेंट्स के लिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो फ्लू है यानी कि ये यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होता है, मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में हमने ये आइसोलेशन देखा कि आइसोलेट कीजिए, पहले जो इन्फेक्शन मतलब है सिम्टोमेटिक है तो उसको आइसोलेट कर ले। सेकंड, जो हमारे ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इम्यून सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसको रिजुविनेट यानी कि उसको वापस बहाल करने के लिए हम सिंपल एक तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, वो पानी। अगर पानी हम एडिक्वेट क्वांटिटी में ल्यूकवार्म वाटर पिए, हमारा वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये तदाबीर इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रिवेंशन, बाहर ना निकले, वो भी एक एहतियात हम ले सकते हैं। और बाकी जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें हम फ्लू वैक्सीनेशन करते हैं तो वो भी इफेक्टिव अगेंस्ट रहता है। जो इनको बार बार जुकाम होता है या जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये काफ़ी मुफीद यानी कि इन वैक्सीनेशन का फ़ायदा होता है। सर, इस विंटर्स में हम हीटिंग अप्लाइंसेस का इस्तेमाल घरों में करते हैं, चाहे वो गैस की बुखारी हो या बाकी कोयले की बुखारी हो या कांगड़ी का इस्तेमाल हम करते हैं, हमाम का इस्तेमाल हम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हमाम्स भी अब आए, तो वो कितना, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस रेस्पिरेटरी या जो पेशेंट है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जितना हमारा गैस फ्री एनवायरनमेंट हो, धुआं फ्री एनवायरनमेंट हो, उतना ज़्यादा सेफ रहेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। देखिए, अगर हमाम होता है, हमाम तो हम जलाते हैं नॉर्मल, जो हम लकड़ी या कोयला जिसमें डालते हैं, तो उसमें गैसेस बनने का अंदेशा रहता है। और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हुई या गैस वहाँ पे कहीं पे लीक हुआ तो उससे वो गैसेस अंदर आ जाते हैं और वो भी एक तो हार्मफुल होते ही हैं, और इन्फेक्शन या एलर्जिक पेशेंट होता है तो उसमें इजाफा हो सकता है। आप गैस की बुखारी देखिए, उसमें भी यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो पॉइजनस साबित हो सकता है। हम देख रहे हैं कि कितने वाक़ात हुए हैं जिसकी वजह से ये गैसेस की वजह से डेथ्स हुई है क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं थी। इसके अलावा हम कांगड़ी या कोयले की बुखारी हो, उसमें भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, या कांगड़ी से भी धुआं निकलता है, तो वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए बेटर अगर वो गैस फ्री, जिसमें हम आज देखते हैं इलेक्ट्रिक हमाम्स आए हैं हमारे, जो फ्लोर हीटिंग पैटर्न पे होते हैं, वो एब्सोल्युटली सेफ है। उसमें हमारा कोई वो नहीं, सिर्फ बिजली का खर्चा है, लेकिन उसमें कोई हमारा वो वैसा नहीं निकलता है, कोई गैस वगैरह नहीं निकलता है, वो एब्सोल्युटली सेफ है। या एयर कंडीशनर्स में एक ही चीज़ होता है कि अंदर हमारा जो है एक ड्राइनेस सी पैदा होती है, तो वो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय पुटिंग ह्यूमिडिफायर्स। क्योंकि जब एसी हम देखते हैं, हालांकि रूम टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ड्राइनेस हो जाती है जो भी हमारे लंग्स को इफेक्ट कर सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ह्यूमिडिफायर्स उसके साथ लगा सकते हैं, एसी के साथ। लेकिन इलेक्ट्रिक हमाम जो हम फ्लोर पेस्ट है वो एब्सोल्युटली सेफ है, उनमें कोई गैस निकलने की अंदेशा नहीं है या कोई ऐसा हार्मफुल चीज़ निकलने का अंदेशा नहीं है, और वो हमें सेफ्टी दे सकता है और हमें सर्दी से भी बचा सकता है। और जब वो क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसकी, जब वो लगाते हैं, जब लाइट चली भी जाती है तब भी फिर 3-4 घंटे उसका इफेक्ट जो है वो कमरे में गर्मी रह जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ आखिरी सवालात हैं, ये मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे जो पेशेंट्स हैं या आम लोग जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, इस हार्श विंटर में भी जब चले कलान होता है, -4 -5 होता है, तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए लोगों को तब जाके वो जो है सेफ रहे? देखिए, मॉर्निंग्स में हम टेम्परेचर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम होता है और फॉग भी होती है। फॉग की वजह से कई इलाकों पे जहाँ पे पोल्यूशन लेवल होती है वहाँ स्मॉग भी होती है, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। इसलिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, वॉक का टाइमिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। यूजुअली हम वॉक नहीं करते हैं, एडवाइस नहीं करते हैं कि जब उन्हें हेवी ब्रेकफास्ट या हेवी लंच किया हो, तो हम अगर दिन का टेम्परेचर ठीक हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि वॉक आप लंच से पहले कीजिए, उसके बाद या ये आफ्टरनून में 4-5 बजे, लंच अगर 12-1 बजे करते हैं तो 5 बजे थोड़ा सा लेट 4:30 बजे आप वॉक कर लीजिए जब टेम्परेचर ठीक होगा। अब अगर कोई निकलता है
تو اس کو چاہیے کہ منہ ناک پورا ڈھک لے تاکہ وہ گیس یا سوری یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اندر نہ جائے یا اسموک کا افیکٹ یا فوگ کا افیکٹ اندر نہ ہو، تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر اور افضل یہ رہے گا کہ جب ٹیمپریچر باہر ٹھیک ہو تو اسی وقت اگر نکلے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. سر اس میں ہم نے دیکھا ایڈلٹس اور جو بزرگ جن کی مطلب ایج 70-80 تو ہارٹ اٹیک کافی زیادہ ہم نے اس ونٹرز میں ہم دیکھتے ہیں، تو کیا کچھ کرنا چاہیے اور جس سے ہم ان چیزوں سے بچیں؟ دیکھیں، ہارٹ اٹیک ہونے کے ڈفرینٹ وجوہات ہوتے ہیں. کسی کو آلریڈی کورونری آرٹری ڈیزیز ہوتی ہے یا باقی تکالیف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریڈسپوز ہوتا ہے ہارٹ اٹیکس کا. تو لیکن ونٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس کا بھی بیسیکلی حالانکہ میں تو یہ تو کارڈیولوجسٹ ہی بتائیں گے، لیکن جو سردی ہوتی ہے یہ ویسو کنسٹرکشن کرتا ہے، یعنی کہ ہماری ویسلز کو وہ شرنک کر دیتا ہے. تو وہی ایک ریزن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کی جو بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہے وہ بھی شرنک کر لیتی ہے، تو ایک باعث بن جاتا ہے ہارٹ اٹیکس کا. تو ان میں بھی یہی پریکاشنز ہیں کہ آلریڈی اپنے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں یا جو علاج کر رہے ہیں کارڈیولوجی کے کارڈیک ڈیزیز کے لیے، وہ علاج بدستور جاری رکھیں اور سردی اوائڈ کریں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں. سر جو لوگ آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے اس ونٹرز کو لے کر؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریسپریٹری النیسز میں مبتلا ہے وہ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بار جائیں، ونٹر سے پہلے اپنے ٹریٹمنٹ کو آپٹیمائز کریں اور اس کو ریلیجیسلی فالو کریں، اور جو بھی پریونٹیو میجرز ہم نے ابھی ڈسکس کیے ان کو فالو کریں تاکہ وہ ایبسلیوٹلی سیف رہے. اور اس کے علاوہ جن کو آلریڈی ریسپریٹری کوئی النیس نہیں ہوتی ہے ان میں بھی اندیشہ رہتا ہے کہ انفیکشن ہو، تو جو بھی احتیاطی تدابیر ہم نے ابھی ڈسکس کیے ان کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم سیف رہیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب. تفصیلاً ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اور لگاتار جو سردیاں بڑھتی جا رہی ہے اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا کچھ کرنے چاہیے، جن کو ریسپریٹری النیس ہے ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اور ہم اپنے گھروں میں ہیٹنگ اپلائنسز کا استعمال کرتے ہیں ان کو جو احتیاطی طور پر جو ہے استعمال کریں اور تب جا کے آپ جو ہے سیف رہ سکتے ہیں. اور چھوٹے بچے بزرگوں کے ساتھ ساتھ مائنس تاپمان میں بھی صبح شام اگر اننیسیسری آپ گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر آپ نکلتے بھی ہیں تو جو احتیاطی جو تدابیر ہے وہ آپ استعمال کریں، تب جا کے ہم سب سیف رہ سکتے ہیں. کیمرہ مین اقبال بشیر کے ساتھ میں عاقب ڈار، JK نیوز پوائنٹ، سری نگر.